والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن آمن بي ورآني مرة وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرارا كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر جتنی مخلوقات بنائی ہے ان ساری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو سب سے زیادہ افضل بنایا ہے۔ انسان کا صرف انسان ہونا یہ افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔ انسان بھی ہو لیکن اس کے پاس ایمان اور اعمال نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک میرے عزیز دوستوں کو قابل عظمت نہیں ہے۔ انسان اسی وقت اللہ کے نزدیک قابل عظمت ہے جبکہ اس کے پاس ایمان اور اعمال ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ جنہوں نے یہ کہا، جن لوگوں نے کفر کی حالت میں زندگی گزاری اور اسی حالت پر مر گئے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کری ان ساری مخلوقوں میں سب سے برے ہیں۔ انسانوں کے بارے میں کہا کہ ایمان نہیں ہے زندگی کے اندر، باوجود اس کے کہ وہ انسان ہے لیکن ایمان زندگی کے اندر نہیں ہے، فرمایا ہماری مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہیں۔ اور انسان ہے اور انسان کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس اعمال ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ اس لیے کہ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نزدیک اللہ کے خزانوں میں سب سے زیادہ قیمتی ایمان ہے، اور ایمان اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لیے اللہ نے فیصلہ کرا اور جس کے لیے اللہ نے چاہا اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلسل ساتھ دینے والے آپ کے چاچا ابو طالب، جو آپ کا ہر وقت ساتھ دے رہے ہیں، حتیٰ کہ شعبہ ابی طالب کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ گھاٹی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محصور کر دیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کو قید کر دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا کہ نہ ان کے ساتھ کوئی کھانے کا لین دین کرے گا، نہ کوئی شادی بیاہ کا لین دین کرے گا، نہ کوئی ان سے بول چال رکھے گا، نہ کوئی ان سے ملے گا، نہ شہر میں سے کوئی ان کو غلہ دے گا، نہ باہر سے کوئی آئے گا تو کوئی ان سے آ کر غلہ لے گا یا غلہ دے گا۔ ہر طرح کا بائیکاٹ آپ کا کیا اور اس گھاٹی کا نام ہی شعبہ ابی طالب پڑا کہ ابو طالب کی گھاٹی، یہی نام پڑا ابو طالب کی گھاٹی، جو مسلسل ساتھ دے رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم جو چاہتے ہو۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ مکہ کے لوگ وفد کی شکل کے اندر ابو طالب کے پاس آئے اور بار بار ان سے یہ بات رکھی کہ تمہارا بھتیجا کیا چاہتا ہے ہم سے، حکومت چاہیے تو حکومت دے دیں، سلطنت چاہیے تو سلطنت دے دیں، حسین جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرا دیں، مال جمع کروانا چاہتے ہیں تو مال جمع کر دے دیں، جو چاہتے ہیں وہ دے دیں، لیکن تم ان کو منع کرو یہ اپنی اس محنت سے باز آئیں۔ اتنا ساتھ دینے والے چاچا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلسل ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں میرے چاچا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے کان کے اندر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں اور آپ بھی اللہ کا اقرار کر لیں۔ میں اس بات کو جب سنوں گا تو میرے دل کو بھی کلیجہ ٹھنڈا ہوگا اور اللہ کے یہاں کی بخشش ہوگی، جہنم سے بچ کر جنت کے راستے پر آپ چلیں گے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائیں۔ اور چاچا آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پاس میں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابو طالب عبد المطلب کی ملت پہ مرنا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اپنے بھتیجے کے کلمے کو قبول کر لو موت کے ڈر کی وجہ سے؟ آپ کے چاچا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں عبد المطلب کی ملت پر مرنا چاہتا ہوں، ورنہ قریش یہ تانا دیں گے کہ ابو طالب نے کلمے کو اس لیے قبول کر لیا، بھتیجے کے دین کو اس لیے قبول کر لیا کہ موت سے ڈر گیا۔
اللہ رب العزت آپ علیہ السلام اس واقعے کے بعد غم کے اندر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام پر آیت نازل فرما رہے ہیں، مسلسل غم ہے آپ کے اوپر۔ 3 ہی دن گزرے تھے، بعض روایتوں میں 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ غم کے اندر ہیں، اور اللہ قرآن میں آیت نازل فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چاچا کے جانے پر آپ غم مت کریے، ہدایت کا دینا، ایمان کا دینا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ کے اختیار میں، اللہ کس کو ہدایت دیں گے، اللہ کس کو ایمان کے لیے قبول کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایمان والا ساری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ انسان کے پاس ایمان ہے اور اس کے پاس عمل کے اندر اگر کوتاہی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے۔ انسان کے پاس عمل تو بڑے بڑے ہیں لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناکام کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے اور عتبہ سے اور امیہ سے مکہ کے سرداروں کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو تم ایمان کو قبول کرو تو جنت میں جاؤ گے، اور ایمان قبول نہیں کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ، ہم اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر ہم اپنے پاک اور مال حلال مال سے کرتے ہیں، جو ہم نے پاک اور حلال طریقے پہ کمایا ہے اس مال سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ بیت اللہ کا جو لوگ حج کرتے ہیں اور حاجی ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ان لوگوں کو، ان حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں اپنے پیسوں سے۔ اتنے بڑے بڑے عمل کر کر بھی کیا ہم جہنم کے اندر چلے جائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ ہم تو اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بیت اللہ کے حاجی کو پانی پلا رہے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہوا تو کیا جہنم میں چلے جائیں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کتنے ہی بڑے عمل کر لو، اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو تم اور جو ایمان والے ہیں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے لکھا علماء نے، ایک عورت، حدیث کے اندر آتا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت، فاحشہ عورت، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمایا۔ اگر ایمان انسان کے پاس موجود ہے تو ایک جانور کو پانی پلانے پر اللہ جنت دے دیتے ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو بیت اللہ کے حاجی کو پانی پلانے پر بھی جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ کفار و مشرکین یہ عمل کرتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ اگر ایک ایمان والا جس کے پاس ایمان ہے، اگر اس نے اپنی مسجد کے اندر تھوڑی سی مدد کر دی اور اپنی مسجد میں چند اینٹیں لگا دی تو حدیث کے مطابق اللہ کا وعدہ ہے من بنى للہ مسجد بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اپنے محلے کی مسجد میں مال لگانے پر اللہ جنت عطا فرما دیتے ہیں بشرطے کہ ایمان ہو، اور اگر بیت اللہ کی بھی تعمیر کر رہا ہے اور ایمان نہیں ہے تو جنت کا پھر بھی وعدہ نہیں۔ یہ ایمان میرے عزیز دوستو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، جب آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کو دیکھا بڑی حسرت کی نگاہوں سے، اور آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ما اطیبک و اطیب ریحک و اعظم حرمتک، اے بیت اللہ تو کتنا اچھا ہے، تو کتنا زیادہ قابل عظمت ہے، قابل احترام ہے، لیکن فرمایا تیری عظمت، تیرا احترام، تیرا درجہ یہ تو سارا کا سارا اپنی جگہ پر مسلم ہے، والمؤمن اعظم حرمتا منک، لیکن ایک اللہ کا ماننے والا اور ایک ایمان والا وہ تجھ سے کہیں زیادہ قابل عظمت ہے۔ کہ بیت اللہ کی طرف رخ کون کرے گا کہ ایمان والا، اس کی طرف رخ کر کے نماز کون پڑھے گا کہ ایمان والا، بیت اللہ کا طواف کون کرے گا کہ ایمان والا، بیت اللہ کا ادب کون کرے گا کہ ایمان والا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک ایمان والا بیت اللہ تجھ سے زیادہ قابل عظمت اور قابل احترام۔ ان اللہ تعالی جعل حراما وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه وان نظن به ظنا سیئا، اللہ نے مومن کے جان کو، مال کو، اس کی عزت کو، اس کی آبرو کو قابل احترام بنایا۔ یہ ایمان والا میرے عزیز دوستو دنیا کے اندر آیا ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دیا ہے۔ جو اللہ نے اس امت کے اندر ہم سب کو پیدا کیا وہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد یہ ہے میرے عزیز دوستو، اللہ کا لایا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا دین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ساری انسانیت تک پہنچے،
سارے نبیوں کی محنت، سارے نبیوں کی بات، سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کا دین انسانیت تک پہنچے اور ہر انسان اللہ کو پہچاننے والا اور اللہ کو ماننے والا اور اللہ کی ماننے والا بن کر زندگی گزارے۔ اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا کتنا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ان کے آنے کا مقصد کا کتنا تذکرہ کیا ہے۔ انبیاء کی عبادتوں کا اتنا تذکرہ نہیں کیا، انبیاء کے معاملات کا اتنا تذکرہ نہیں کیا، ان کے لین دین کا اتنا تذکرہ نہیں کیا جتنا ان کی دعوت کا تذکرہ کیا قرآن نے۔ انبیاء کی نمازوں کا تذکرہ کیا لیکن اتنا نہیں کیا جتنا اپنی دعوت کا تذکرہ کیا۔ قرآن دیکھیے آپ، بار بار اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ۔ قرآن بار بار میں نبیوں کے تذکرے کر رہا ہے کہ یہ دیکھو قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، یہ اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کو پہچانو۔ ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ قوم اللہ کی طرف آؤ۔ صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا، یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ اے قوم اللہ کی طرف آؤ۔ نوح علیہ السلام کو عراق والوں کے پاس بھیجا، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، دیکھو اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کو مانو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ انبیاء کی دعوتوں کو بیان کر رہا ہے، قرآن مسلسل دعوتوں کو بیان کر رہا ہے۔ کیونکہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے تھے اور جب انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی چلا جاتا اللہ دوسرا نبی بھیجتے تھے۔ یہ مسلسل سلسلہ تھا، تقریباً کم و بیش ایک روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ ایک گئے تو دوسرا ہے، دوسرے گئے تو تیسرا ہے، ایک ایک گھرانے کے اندر کئی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی اور یعقوب کے بیٹے یوسف نبی۔ ایک گھرانے کے اندر 4 نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے کہ جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھی ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اندر نبیوں کو بھیجتے تھے اور نبی امت کے اندر محنت کیا کرتے تھے۔ دعوت کا کام انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے تھے۔ جب میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو منقطع کر دیا اور ختم کر دیا اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا، آپ کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایسے وقت کے اندر بھیجا کہ عرب کا وہ علاقہ جو کہ جہالت کے اندر اعلیٰ درجے پر فائز تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، دیکھو تم ایسے مت نکلنا جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر نکلتے تھے، کہ جس زمانے کو قرآن جہالت کا زمانہ کہے اس کی جہالت کتنی ہوگی۔ بیت اللہ کے سامنے آ کر لوگ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ یہاں اگر نماز نہیں پڑھتے، جہالت کے زمانے میں لوگ بیت اللہ کے سامنے سیٹی اور تالیاں بجایا کرتے تھے۔ اور پھر اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے، کہ جو اس کا دعویٰ کرے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، کہ جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ قیامت تک کا سلسلہ آپ نے ختم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے ایک مکان تیار کیا ہو اور بہترین مکان اس نے بنایا ہو اور اس کے حسن و جمال کو اور اس کو خوب زینت بخشا ہو اور لوگوں کو اس نے دعوت دی ہو کہ لوگوں آؤ میرا مکان کو دیکھو، اور اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ لوگ آتے ہیں چاروں طرف مکان کے گھومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا ہی اچھا مکان ہے، بڑا ہی بہتر مکان ہے، لیکن کیا اچھا ہوتا کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ بھی پر کر دی جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں اپنے منہ کے اندر انگلیاں ڈالتے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا ایک اینٹ کی جگہ پر کر دی جاتی۔ آپ نے فرمایا وہ جو اینٹ کی جگہ ہے یہ سارا کا سارا نبوت کا محل ہے اور وہ آخری نبی میں ہے۔ اسی لیے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی میرا بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔
اس لیے میرے عزیز دوستو، کام تو ساری انسانیت کا ہے اور کام تو قیامت تک کا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختصر وقت کے لیے دنیا کے اندر مبعوث کیا اور مختصر وقت کے لیے بھیجا، تو کام پوری دنیا میں کیسے ہوگا؟ کام کی کیا ترتیب ہوگی پوری دنیا میں ہونے کی؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو منتخب کیا۔ اسی لیے قرآن میں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، اور امتوں کی تعریف نہیں کی، اس امت کی تعریف کی اور بتایا کہ تم بہترین اس لیے نہیں ہو کہ تم عمارتیں اچھی بناتے ہو، تم کاروبار میں بڑا سمجھتے ہو، تمہارے بڑے بڑے بنگلے اور مکانات ہیں، فرمایا کہ اس لیے تم بہترین امت ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس لیے اچھی امت ہو کہ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے عزیز دوستو ایک مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ وہ یہ مقصد تھا کہ آپ امت کے اندر دین کی محنت کریں اور امت کو ذمہ داری دیں کہ امت بھی دین کی محنت کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال آپ کی عمر ہو گئی اور آپ غار حرا میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ روزانہ جاتے ہیں آپ عبادت کے لیے اور روزانہ واپس آ جاتے ہیں، کبھی وہاں رک بھی جاتے ہیں، مسلسل اس طرح عبادت کر رہے ہیں، اور پوری مکہ کی سرزمین کے اوپر ایک آدمی بھی آپ کا خلاف نہیں ہے، مخالف نہیں ہے، مسلسل عبادت کر رہے ہیں۔ کیونکہ میرے عزیز دوستو، عبادت سے تو جس آدمی کو آدمی دیکھتا ہے کہ آدمی بڑی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، تو دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کا ہاتھ چومتے ہیں، لوگ اس کے ماتھے چومتے ہیں، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑا نیک انسان ہے، کوئی آدمی آپ کا مخالف نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں حاضر صدوق الامین، یہ تو سچے ہیں محمد ابن عبداللہ، یہ تو امانت دار ہے محمد ابن عبداللہ۔ لیکن جس روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں موجود ہیں، اور وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فرشتے آئے وہاں پر، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اقرا، آپ پڑھیے، اور آپ نے یہ بات کہ ایمان بقاری میں پڑھ نہیں سکتا، تو آپ کو بھیجا اور پھر آپ سے دوبارہ کہا اقرا، آپ پڑھیے، آپ نے پھر وہی کلمہ دہرایا مانا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، میں امی ہوں، آپ کو پھر تیسری مرتبہ بھیجا اور آپ سے کہا اقرا، آپ پڑھیے، آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا مانا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل فرمائی، جبریل امین ہے اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھی جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ 5 آیات نازل فرمائی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا، اس رب کے نام سے پڑھیے جو کہ باعزت ہے، جو کہ عظمت والا ہے اور عزت والا ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اس رب کے نام سے۔ آپ پر جب یہ ذمہ داری عائد ہوئی اور آپ پر جب دین کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی، نبوت کی ذمہ داری جب اللہ کی طرف سے ڈالی گئی، احکامات کی ذمہ داری جب اللہ کی طرف سے ڈالی گئی، تو آپ پسینے پسینہ ہو گئے۔ ترجف الفؤاد، آپ کا دل دھڑکنے لگ گیا اور آپ کا سینہ دھڑکنے لگ گیا اور آپ کا دل دھڑکنے لگ گیا، آپ پسینے پسینہ ہو گئے۔ آپ غار حرا سے اتر کر آ رہے ہیں جلدی جلدی کے اندر، اور خدیجہ سے کہہ رہے ہیں زملونی زملونی، خدیجہ آج مجھے چادر اڑا دو، کیونکہ کوئی سردی کا زمانہ نہیں ہے، آپ چادر کی بات کیسے کر رہے ہیں، چادر اڑا دو، آپ کہہ رہے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا، مجھے چادر اڑا، پسینے پسینہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کیا بات ہو گئی؟ فرمایا کہ آج میرے ساتھ عبادت کے لیے تو روزانہ جاتا تھا، لیکن آج تو یہ معاملہ ہوا، ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے عائد کی گئی، ایک ذمہ داری دی گئی آپ کو، ایک کام دیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کہہ رہے ہیں مجھے چادر اڑائیے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتحمل الکل، اللہ کی قسم آپ بے فکر رہیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ میرے ساتھ چلیے، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، بیوہ اور یتیموں کا دھیان رکھنے والے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ میرے ساتھ چلیے آپ ورقہ ابن نوفل کے پاس، میرے چاچا صاحب بھائی ہیں وہ، حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی اللہ کے رسول، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا معاملہ ان کو بتایا کہ آج یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا،
میں تو روزانہ جاتا تھا غار میں، اور آج یہ معاملہ ہوا۔ ورقہ ابن نوفل خوشی کے مارے اچھل پڑے اور کہنے لگے ورقہ ابن نوفل تورات اور انجیل کے عالم تھے، عیسائی مذہب کو قبول کیا ہوا تھا، اس وقت بھی توحید کے اوپر قائم تھے۔ کہنے لگے حاضر ناموس الاکبر الذی نزل اللہ علی موسیٰ یا لیتنی کنت حیا اذ اخرج قومک، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات لایا کرتا تھا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس محنت کی وجہ سے نکالے گی، آپ کی قوم آپ کو اس محنت کی وجہ سے نکالے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او مخرجہم، کیا یہ لوگ جو میرے کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، امانت دار اور مجھے امانت دار اور صادق سمجھتے ہیں، کیا ایسا بھی وقت آئے گا مکہ کی سرزمین پر میرے اوپر کہ مجھے اپنا آباء و اجداد کا وطن ہی چھوڑنا پڑے گا، یہیں سے نکلنا پڑے گا؟ فرمایا یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے ہیں ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب بھی انہوں نے اس محنت کو نبھایا ہے اور اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے، جب بھی اس کام کو کیا ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ان کو ملکوں کو چھوڑنا پڑا ہے۔ کہا کہ ابراہیم نکلو کہ کہاں جاؤ، کہ بیت اللہ تک جاؤ، کہ تمہیں اپنا ملک چھوڑنا ہے، جاؤ بیوی بچوں کو چھوڑ داؤ، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جاؤ ایسی وادی میں چھوڑ جاؤ جہاں نہ انسان ہے، نہ چرندے، نہ پرندے۔ یہ تو ایک محنت ہے میرے عزیز دوستو، اور اس ذمہ داری جو پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت ہے، آپ چادر اوڑھنے کی بات کر رہے ہیں، 2.5 سال تک کوئی وحی نازل نہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کے فرشتے جبریل آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے چادر اوڑھنے والے نبی، اپنی چادر کو اٹھائیے، کھڑے ہوئیے اور ڈرائیے لوگوں کو۔ یہ پہلے دن سے ذمہ داری ہے میرے عزیز دوستو، پہلے دن سے ذمہ داری دی گئی کہ چادر اوڑھنے کا موقع نہیں ہے، بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، لیٹنے کا موقع نہیں ہے۔ نبی جی قم فانذر وربک فکبر، آپ کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے، آپ محنت کریے ان لوگوں کے اندر کہ کیسی محنت، ان لک فی النہار سبحا طویلا، جیسے تیراکی محنت کرتا ہے ایسی محنت کریے۔ جب تیرنے والا پانی میں تیرتا ہے تو اس کا دماغ کیا اور اس کے ہاتھ کیا اور اس کے پیر کیا، سارا کا سارا جسم متحرک ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤ۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، انسانوں کے جمگٹے کے اندر اور انسانوں کے مجمع کے اندر اور انسانوں کی زندگیوں کے اندر اور ان کے دلوں کے اندر آپ ایسی محنت کریے کیونکہ آپ کے لیے بڑا کام ہم نے دیا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ تیراکی کی طرح محنت کیجیے جیسے تیراکی محنت کرتا ہے۔ کہ میرا عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم الشان محنت دی۔ یہ محنت مسلسل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے اور مکہ کی سرزمین کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل چل رہے ہیں، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مختلف رائے قائم کر رہے ہیں اور مختلف باتیں کہہ رہے ہیں، اور آپ مسلسل ان کے درمیان میں محنت کر رہے ہیں۔ ساری امت کو بتایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دین جو امت کے اندر پھیلے گا وہ دعوت کے ذریعے سے پھیلے گا، دین جو امت کے اندر پھیلے گا وہ لوگوں کے اندر گھسنے سے پھیلے گا، دین جو امت میں پھیلے گا وہ لوگوں میں چلنے سے پھیلے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر لوگوں میں محنت کیا کرتے ہیں۔ ایک ایک کے پاس بچوں کو خاموش کر دیں۔ مسلسل محنت کر رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی سرزمین کے اندر، دعوت دے رہے ہیں، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں۔ لوگ اس بات سے نا امید ہو رہے ہیں کہ شاید وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، اور پھر دروازہ کھول رہے ہیں تو محمد رسول اللہ کو پا رہے ہیں۔ آپ ہر ایک کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کرتے تھے، آپ اپنی بات کو رکھتے تھے، اللہ کے دین کو اس کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ حج کا موقع آ گیا، مکہ کے لوگوں نے بیٹھ کر، یہاں پر بیٹھا ہوا ولید بھی بیٹھا ہوا ہے اور عتبہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور ابو جہل بھی بیٹھا ہے اور امیہ بھی بیٹھا ہے، یہ سارے کے سارے بیٹھے ہیں اور سب کے سب یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ اب حج کا موقع آ گیا، یہ ابھی تو اندرونی محنت کر رہے تھے، اب لوگ باہر سے آئیں گے، یہ دین کی دعوت ان کو بھی دیں گے، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ رائے قائم کرو محمد بن عبداللہ کے بارے میں، کیا رائے تم لوگوں کی، کیا کہیں؟ کسی نے کہا ان کو شاعر کہہ دیتے ہیں۔ جب لوگ آئیں گے اور ہم سے پوچھیں گے کہ محمد ابن عبداللہ کون، ہم کہیں گے بڑے شاعر ہیں، شعروں کا کلام ہے،
شعراء ہیں. کسی نے کہا کہ نہیں بھائی یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. کہا کہ پھر کیا کریں؟ کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ان کو ہم کہہ دیں گے یہ کاہن ہے، ہاتھ کی لکیر دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. نجومیوں کا علم ان کے پاس. لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم یہ کہیں گے کہ ان کے اوپر جو ہے یہ دیوانے ہیں، نعوذ باللہ مجنون ہے. لوگوں نے کہا اگر دیوانے ہوتے تو ایسی بات کیسے کرتے جو کلام یہ پڑھتے ہیں. لوگوں نے کہا میرے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے. کسی نے ان میں سے کہا کہ ہم ان کو ساحر کہہ دیتے ہیں، جادوگر کہہ دیتے ہیں. جادوگری ایک زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ رائے قائم کرتے ہیں. اور مکہ میں لوگ حج کے لیے آ گئے. حضرت زماد رضی اللہ عنہ جو ابھی تک اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، انہوں نے لوگوں سے تذکرہ سنا کہ یہاں پر کوئی شخص محمد ابن عبداللہ اس کو کہتے ہیں. لوگ مختلف رائے قائم کر رہے ہیں ان کے بارے میں. کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے. لوگ الگ الگ رائے قائم کر رہے ہیں. انہوں نے سوچا کہ مجھے ملنا چاہیے ان سے، مجھے محمد ابن عبداللہ سے ملاقات کرنا چاہیے. میں بھی تو دیکھوں گا کیا معاملہ ہے، کیونکہ میں اپنی قوم کے اندر علاج کرتا ہوں لوگوں کا. مرگی کا علاج میں کر دوں، سحر کا علاج میں کر دوں، جنوں کا علاج میں کر دوں، دیوانوں کا علاج میں کر دوں. میں نے بڑا علاج کیا بڑے بڑے لوگوں کا. چلو محمد ابن عبداللہ سے ملتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ دیکھو محمد ابن عبداللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تم اپنی بات ہمیں بتاؤ کیا معاملہ ہے. تمہارے اوپر اگر سحر ہے تو وہ معاملہ بتاؤ، مرگی ہے تو وہ معاملہ بتاؤ، دیوانہ پن ہے تو وہ معاملہ بتاؤ، شیطانی اثر ہے نعوذ باللہ تو وہ بتاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زماد جو تجھے بات کہنی تھی وہ تو کہہ چکا. فرمایا میں کہہ چکا. اللہ کے رسول نے فرمایا میری دعوت کو سن، میری بات کو سن. آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. آپ نے اللہ کی تعریف کی اور یہ خطبہ پڑھا. حضرت زماد نے کہا لقد سمعت قول الكهنة وقول الشعراء وقول السحرة. اللہ کی قسم کاہنوں کی بھی بات سنی ہے میں نے، شاعروں کا بھی کلام سنا ہے میں نے، دیوانوں کا بھی کلام سنا ہے. جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں نہ یہ ساحروں کا کلام ہے، نہ یہ شاعروں کا کلام ہے، نہ یہ کاہنوں کا کلام ہے. یہ وہ کلام ہے جو اپنے اندر سمندر لیے ہوئے. محمد ابن عبداللہ کیا دعوت پیش کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنی دعوت پیش کرو. آپ نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اسی مجلس میں ایمان کو قبول کیا. آپ اپنی ایمان کی محنت کو، آپ اپنی دعوت کو امت کے سامنے رکھتے تھے. قریش مکہ کے سردار آپ کے چاچا ابو طالب کے پاس آئے اور یوں کہا کہ ابو طالب دیکھو تمہارے بھتیجے سے بات کرو، کیا چاہتے ہیں وہ؟ یہ محنت چھوڑ دیں، مان لیں ان کو، یہ محنت چھوڑ دیں، دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، حسین جمیل عورت سے شادی کر دیں، یہ محنت دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، ان کو حکومت دے دیں. کیا چاہتے تم بات کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا ابو طالب نے بلایا اور ابو طالب نے پوچھا کہ بیٹا آپ کی قوم کے لوگ آئے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ چاچا آپ کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی. آپ نے سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے شاید میرے چاچا میرا ساتھ چھوڑنا چاہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا چاچا یہ مکہ کی سرزمین والے وہ باتیں کر رہے ہیں جو ان کے قبضے کے اندر ہے. حکومت یہ دے سکتے ہیں، مال یہ جمع کر سکتے ہیں، شادی یہ کرا سکتے ہیں، سارے کام ان کی بات کرتے ہیں جو ان کے قبضے میں. چاچا میری بات سنو، میں کیا کہتا ہوں. اگر وہ چاند جو ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، وہ سورج جو ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، آسمان سے چاند کو لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا. آسمان سے سورج کو لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیں. اگر چاچا ان سے یہ ممکن ہو اور یہ کر بھی لیں، اللہ کی قسم محنت تو پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. آپ اس عزم کے ساتھ محنت کرتے تھے، اس ارادے کے ساتھ کام کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے بیٹھے حتیم کے پاس کے اندر اور ادھر سے عتبہ آیا. اور عتبہ جو کہ کفاروں کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اور اس نے کہا کہ دیکھو تم سب لوگ تو یہیں بیٹھو، میں جا کر محمد ابن عبداللہ سے اکیلے میں بات کر کے آتا ہوں کہ یہ اس محنت کو چھوڑے، یہ دعوت دینا بند کرے، میں اکیلے میں بات کروں گا. آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور یوں کہا کہ دیکھو محمد ابن عبداللہ کیا چاہیے تمہیں بتاؤ تو صحیح. تم بھلے بندے ہو، بھلے انسان ہو، بھلے بھائی ہو، تم جو کہو گے وہ تمہیں پیش کر دیں گے. حکومت کیا، عزت کیا، سلطنت کیا، سب تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے. محنت کو چھوڑ دو بس. آپ نے فرمایا کہ عتبہ جو تجھے بات کہنی تھی کہہ چکا؟ فرمایا کہ ہاں میں تو کہہ چکا. آپ نے فرمایا میری بات سن.
آپ نے کہا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی آپ نے اور آپ مسلسل قرآن پڑھتے رہے یہاں تک پہنچے فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اے نبی ان کفار اور مشرکین کو آسمان کی کڑک اور بجلی سے ایسا ڈرائیں جیسے ہم نے قوم سمود اور قوم عاد کو ڈرایا. جب یہ آیت پڑھی عتبہ کھڑا ہو گیا اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اللہ کی قسم محمد بن عبداللہ اپنی قوم پر رحم کرو. لوگوں نے کہا عتبہ تیرے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ تو بات کرنے گیا تھا سمجھانے گیا تھا ہم تو دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے سے رنگ غائب ہو گیا کیا بات ہو گئی؟ فرمایا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو یہ کلام کہہ رہے ہیں یہ شاعر اور شاعروں کا کلام ہے. یہ کلام ایک نہ ایک دن رنگ لا کر رہے گا. میری تو رائے ہے کہ تم ان کا پیچھے چھوڑ دو. کہا ایسا لگتا ہے محمد بن عبداللہ کی بات کا جادو تیرے اوپر بھی چل گیا تو نے بھی ان کی بات کو قبول کر لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے پاس اپنی محنت کو رکھتے تھے. کسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کمتر درجے کا نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اپنی بات اس کے پاس نہیں رکھیں. بچہ بیمار ہو گیا یہودی کا بچہ ہے اور مرنے کے قریب ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کر کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا آپ ایک بچے اے میرے بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تو اس حال میں دنیا سے جائے کہ تو اللہ کو ماننے والا کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائے. وہ بچہ دیکھ رہا ہے ماں باپ کی طرف جو کہ یہودی ہے. وہ ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا محمد بن عبداللہ کی بات کو مانے. اور جب اسلام کو قبول کیا تو بچے کی اس بات کے اوپر اللہ کے رسول خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تیرا احسان ہے. ایک انسان بغیر کلمے کی دنیا سے جا رہا تھا اب وہ اس حال میں جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پر ہے اور ادھر سے ابو جہل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے اندر نازیبا الفاظ کے گستاخانہ الفاظ کے آپ کو تکلیف پہنچائی. ایک باندھی دیکھ رہی ہے وہاں سے اور ابو جہل جا کر حتیم میں بیٹھ گیا اور اللہ کے رسول اپنے گھر چلے گئے. ادھر صفا پہاڑی کے پیچھے سے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی تک اسلام نہیں لایا وہ آ رہے ہیں. وہ باندھی نے آواز لگائی کہ حمزہ میری بات کو سنتے چلے جاؤ. کہا کہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا کہ کیا تمہارا بھتیجا ایسا بے یار و مددگار ہو گیا؟ کیا تمہارے بھتیجے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ تمہارے بھتیجے کو جس کا دل چاہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے جس کے دل میں آ رہی ہے جو کر رہا ہے؟ کیا آج تو ابو جہل نے حد کر دی تمہارے بھتیجے کے ساتھ بڑی گستاخی کا معاملہ کیا. امیر حمزہ نے کہا اچھا یہ بات ہے. اپنی سواری حتیم کی طرف لی گھر بھی نہیں گئے اور وہاں پر دیکھا کہ ابو جہل مجلس لگائے ہوئے. آپ نے کمان کو نکالا اور ابو جہل کے سر میں مارا اور خون کا فوارہ نکلا اور آپ وہاں سے لوٹے اور اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں غم زدہ ہیں. امیر حمزہ نے کہا کہ میرے بھتیجے خوش ہو جا غم مت کر تیرا بدلہ لے کر آیا. میں نے ابو جہل کے سر سے خون نکال لیا ہے تیرا بدلہ لایا ہوں. آپ نے اپنی گردن کو اٹھایا. آپ نے کہا چاچا میری خوشی اس بات میں نہیں ہے. میرا دل تو جب ٹھنڈا ہوگا جو دین میں لے کر آؤں آپ قبول کر دیں. یہ ہے قرآن. یہ ہے فکر میرے عزیز دوستو. داڑھی ان فکروں کے درمیان میں رہا کرتا ہے. اسی لیے فرمایا دائم الفکر طول السکوت. حضور تو سوچا کرتے تھے خاموش رہا کرتے تھے. وہ فکر کیا تھی؟ آپ نیچے گردن کیے ہوئے. امیر حمزہ کہہ رہے ہیں بھتیجے خوش ہو جا بدلہ لے کر آیا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں چاچا خوشی کا مقام تو یہ ہے جو کلمہ میں لے کر آیا ہوں آپ میری محنت کو قبول کر لیں. یہ دعوت پیش کرتے ہیں. امیر حمزہ کہہ رہے ہیں پوری رات کروٹیں بدل رہے ہیں. اللہم ان کان رشدا فتصدیقہ فی قلبی. اے اللہ جو میرا بھتیجا بات کہہ رہا ہے اگر وہ سچی ہے تو میرے دل میں حق ہونا ڈال دے. اور صبح کو اٹھے اللہ نے واضح کر دیا حق ہونا. اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا. یہ محنت پیش کرتے تھے اللہ کے رسول. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر ایک قصیدہ پڑھا حمد اللہ حین ہدا فؤادی الى الاسلام والدین الحنیف لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بهم لطیف اذا تلیت رسائله علینا تحدى مذل بالحسیف رسائل جاء احمد من فيها بآیات مبینۃ الحروف احمد مصطفى فینا مطاع فلا تعشوا بالقول العنیف فلا والله نسلمه لقوم فلما نفذ فيهم بالسيوف. امیر حمزہ کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے آپ کی اتباع کی جائے. اللہ کی قسم حمزہ کی جان میں جب تک جان ہے آپ کی جان آپ کے دین کا آپ کے اسلام کا آپ کی محنت کا ساتھ دیتا رہے گا. یہی کیا
اسلام قبول کیا, زندگی بھر ساتھ دیا, اور جب ساتھ دیا تو اللہ کا معاملہ ویسا تھا ان کے ساتھ. میرے عزیز دوستو, جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو قبول کیا, پھر ان کے ساتھ معاملہ بھی اللہ کا ویسا ہی تھا. موطا مالک کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا مالک ایک کتاب لکھی ہے, اور موطا مالک کے اندر امام مالک ایک واقعے کو لے کر آئے, اور البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعے کو لے کر آئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنگ احد ہوئی, اور جنگ احد میں صحابہ شہید ہوئے. ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کو دفنایا گیا, کسی میں 2 کو, کسی میں 1 کو, کسی میں 3 کو, ایسے صحابہ کو دفنایا گیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک پانی کا بہاؤ آیا, بعض کتابوں میں کہ نہر بنوانی تھی وہاں سے, اور احد میدان کے پاس سے وہ نہر نکل گئی, اور وہ پانی کا بہاؤ چلتا رہا حتیٰ کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حزام اور حضرت عمر ابن جموع انصاری رضی اللہ عنہ, ان کی قبر کے پاس سے وہ پانی گزرا. لوگوں نے کہا ان کی قبر کو منتقل کر دینا چاہیے. جب وہاں سے قبر میں نکالنے کے لیے ارادہ کیا تو یوں کہتے ہیں صحابہ کرام, حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ ایسے تھے جیسا کہ ابھی کل ہی سوئے. حضرت عمر ابن جموع انصاری رضی اللہ عنہ جو کہ اس جنگ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, اور ان کے ہاتھ میں سے کہیں سے خون نکل رہا تھا, اور ہاتھ ان کو اس وقت دفناتے وقت بھی رکھ دیا. فرمایا جیسے ہی دفنا کے قبر میں پلٹنے کی ضرورت پڑی اور ان کے ہاتھ ہٹائے تو خون بہنے لگا. مورخین لکھتے ہیں کہ یہ واقعے کو ہوئے ہوئے ان کی شہادت جب ہوئی تھی, جب سے لے کر اور اس دن تک 46 سال ہو گئے. 46 سال کے بعد فرمایا ایسا لگتا ہے جیسے کل سوئے. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس سے پانی گزرا, لوگ کھدائی کرنا چاہ رہے تھے, ایک کھلاڑی تھوڑی سی پیر پہ پڑ گئی, وہاں سے خون بہنے لگا. اور کتنے سال بعد؟ 46 سال کے بعد. جنہوں نے جتنی بڑی قربانی دی ہے میرے عزیز دوستو, اللہ کا ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ. اس لیے ہم ایک تو یہ عزم کر لیں اور ہم یہ ارادہ کر لیں کہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام کی, ایمان کی دعوت کی محنت کو زندگی بھر کرتے رہیں انشاءاللہ. اور جب محنت کریں گے میرے عزیز دوستو, اس محنت کے اوپر اللہ کی مدد آئے گی. یقینی اللہ کی مدد آنا, محنت کے اوپر مدد ہے میرے عزیز دوستو, باتوں پر اللہ کی مدد نہیں ہے. محنت کرتے رہیں, اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہے گا. صحابی رسول جنگل کے اندر ہے, اور ایک ڈاکو نے پکڑ لیا اور کہا میں راستہ جانتا ہوں, میرے ساتھ چلو, تم ادھر کو چلو, ادھر سے راستہ ہے. فرمایا کہ اچھا, ادھر چلے گئے اور سنسان جگہ پر لے گیا. حضرت زید بن حارث رضی اللہ سنسان جگہ پر لے گیا اور کہا کہ دیکھو تمہارا مال بھی چھینوں گا اور تم جان سے بھی جاؤ گے. کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے. 2 رکعت نماز پڑھنے کی تو یہ سب مرے رہے نا, انہوں نے بھی خواہش کی, تمہاری نماز میں کوئی فائدہ نہیں. اور میں 2 رکعت نماز پڑھی, اور 2 رکعت نماز پڑھی, اور فوراً اس نے تقاضا کرا جلدی پڑھو. اور ان کے منہ سے نماز کے بعد کیا نکلا؟ یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا, ایک آواز ہے آسمان سے, اے فلاں پیچھے ہٹ گیا, اس کو قتل مت کرے. دوبارہ یا ارحم الراحمین کا پھر آواز ہے, اے فلاں پیچھے ہٹ گیا, اس کو قتل مت کرے. دوبارہ پھر آواز آئی, اور اس کے اندر ایک فرشتہ نمودار ہوا اور اس ڈاکو کے پیٹ میں خنجر ڈالا, اس کو مار دیا. فرمایا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یا رحمن الرحیم کہا, اللہ نے مجھے حکم کیا جا اس کی مدد کر, کہ محنت کے اوپر مدد آئے گی. دوسری مرتبہ کہا پہلے آسمان پہ تھا, اور تیسری مرتبہ تمہارے سامنے تھا. حضور نماز پڑھ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام, ادھر سے ابو جہل چلا, اور ابو جہل نے سوچا کہ ابھی ان کی گردن پہ پیر رکھ دیتا ہوں سجدے کے اندر. حضور اللہ کے سامنے سجدے کے اندر ہیں, اور ابو جہل کیا ارادہ کر رہا ہے, ابھی پیر رکھ دوں گا گردن کے اوپر. تکالیف پہنچاتے تھے اللہ کے رسول کو, آپ کی بیٹیوں کو طلاق دینا, آپ کے کپڑے کا پندہ کا لگا دینا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مٹی کا ڈال دینا, آپ کے گریبان کو پکڑ لینا. آپ کہہ رہے ہیں کیسے پڑوسی ہیں, اپنے پڑوسی کی چوکھٹ پہ کچرا ڈال دیتے ہیں. من یعوینی ومن ینصرنی, کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے دے گا, کون ہے جو میری مدد کرے گا, حتی ابلغ رسالت ربی, تاکہ میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں. دشمن ہو گئے لوگ. ابو جہل کہہ رہا ہے جیسے ہی سجدے میں جائیں گے ان کی گردن ہوگی, میرا پیر ہوگا. اور وہاں سے چلا, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج تماشا دیکھیں گے, آج معاملہ دیکھیں گے, اور دیکھا تو واپس پیچھے ہٹ رہا ابو جہل. لوگوں نے کہا ابو جہل کیا بات ہو گئی, تو گردن پہ پیر رکھنے جا رہا تھا, پیچھے کیسے ہٹ گیا؟ فرمایا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں,
اللہ کو بھی مانتے تھے, اللہ کے علاوہ کو بھی مانتے تھے. کہا کہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب میں ان کے قریب گیا تو میں نے ایک آگ کی خندق دیکھی درمیان کے اندر, اگر میں تھوڑا سا بھی قریب ہو جاتا تو جل کر راکھ ہو جاتا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی, کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ہمارے نبی کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ بھلا بتاؤ تو صحیح, وہ آدمی جو تقوی کا حکم کر رہا ہے, اچھائی کا حکم کر رہا ہے, اور وہ آدمی جو منہ موڑ رہا ہے, آپ کی بات کو جھٹلا رہا ہے, پیٹ پھیر رہا ہے, یہ آدمی کیا ہوگا اس کا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھ کوئی نہیں بلکہ تیرے حمایت کو بلا لے, جو تیرے مشورے والوں ہم سب کو بلا لے, ہم بھی ان فرشتوں کو کہہ دیں گے جو جہنم پر مقرر ہے, تیری پیشانی پکڑ کر ابو جہل جہنم میں داخل کر. پوری مدد اللہ کی میرے عزیز دوستوں محنت کے اوپر ہے. جیسے جیسے محنت کی صحابہ اکرام نے اللہ کی مدد ان کے ساتھ محنت کے ساتھ اور کام کے ساتھ میرے عزیز دوستوں یقینی اللہ کی مدد ہے. اگر اس میں شک ہے میرے عزیز دوستوں تو پھر یقین کا درجہ نہیں. شک کے اوپر میرے عزیز دوستوں کبھی اللہ کی مدد نہیں آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے اندر خیمے کے اندر ہیں اور آپ پوری رات اللہ سے مانگ رہے ہیں, اور ابو بکر یہ کہہ رہا ہے ہم 313 ہیں کوئی بات نہیں, لیکن ہمیں یقین اللہ ایک ہزار پر نہیں کرتے. ایسا ہی ہوا, یقین پر اللہ کی مدد ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محنت دی ہے, وہ محنت کرنے کے لیے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہ محنت صرف سننے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے نہیں دی ہے, کہ جو جتنا محنت کو کرے گا, جو جتنا محنت کے اندر چلے گا, جو اپنا اوڑھنا بچھونا اس محنت کو بنائے گا, جو دھوپ کیا, سایہ کیا, شہر کیا, دیہات کیا, ہر ایک کے اندر چل کر محنت کو کرے گا, اللہ اس سے اتنا بڑا کام لینے کا فیصلہ فرمائے گا. جو محنتوں سے بچے گا میرے عزیز دوستو اللہ دوسری مخلوقات کو کھڑے کریں گے. 6 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوں کا اجتماع کیا, جناتوں کو جمع کیا. طائف سے آ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. اور سورہ رحمان پڑھیں اور جنوں کی جماعت جو کہ یمن سے آئی ہوئی ہے آپ کے اس کلام کو سن, اور بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ یا لا ربکما تکذبان آپ پڑھ رہے ہیں, اور جنوں کی جماعت کہہ رہی ہے اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتے ہیں. آپ نماز پڑھ کے آگے چلے گئے, وہ جن آپ پر ایمان لا کے آگے چلے گئے. اللہ قرآن میں آیت نازل فرما رہے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. نبی آپ کو پتہ نہیں ہے جنات آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں کہ ہاں محنت میرے عزیز دوستو انسان نہیں کریں گے تو اللہ دوسروں سے محنت لیں گے, کام لیں گے. اللہ کو دین کا کام لینا ہے, قیامت تک اس کام کو چلانا ہے, یہ اللہ کے اختیار میں. اللہ کس سے کام لیں گے؟ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جنگل کے اندر پہنچ گئے اور وہاں پر جنگل کے اندر دیکھ رہے کوئی راستہ بتانے والا نہیں. ایک شہر ان کے سامنے آ رہا ہے شہر, اور ان کو راستہ بتا رہا ہے کہ ہاں تم نہیں کرو گے کام کو تو ہم دوسری قوموں کو کھڑا کریں گے, دوسری مخلوقوں کو لے کر آئیں گے, دوسرے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لیں. اس لیے میرے عزیز دوستو اس کام کے کرنے کا ارادہ کرنا اور اس کام کے لیے میرے عزیز دوستو جان اور مال کی قربانی دینا, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا طریقہ, سلف صالحین کا طریقہ. یہ میرے عزیز دوستو ایک محنت ہے جو امت کے اندر عمومی طور پر گھر گھر جا کر, دکان دکان جا کر, فرد فرد جا کر, کہ ہر گھر کے اندر ہر کچے اور پکے گھر میں یہ محنت کو پہنچانے کا دعوت و تبلیغ کا راستہ. ہماری جان ہمارا مال ان چیزوں کے اوپر لگ جائے میرے عزیز دوستو, یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. اگر میری جان بچ جائے اور میرا مال اللہ کے راستے سے بچ جائے تو میرے لیے بد نصیبی کی بات ہے. اس لیے نیت کریں, ارادے کریں, عزائم کریں کہ ہاں انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہم تیار ہیں, اور اللہ کے دین کی محنت کو ہم موت تک کرتے رہیں گے. اس کے لیے میرے عزیز دوستو سب سے پہلی سیڑھی کہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہو کر 4 مہینے کا عزائم کریں, 4 مہینے کے نقد بتائیں, نقد ارادے کریں, 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو کر ناموں کا اظہار کریں. جو نقد تیار ہو کر آئیں گے, جو تیار ہو کر آئے سے وہ کھڑے ہوتے بالکل نقد تیار ہو کر آئے ہیں. ان کو ابھی تقاضا جو ہے نقد کا ہے, بتاؤ جو بتاؤ بھائی, کھڑو بھائی, کھڑو, ہمت کرو, عزائم کرو. جو تیار ہو کر آئے وہ ساتھی بتائیں, وہ جن کا اب ارادہ ہوا وہ بتائیں. پوری جماعت آپ کہتے ہیں
جامد والے بتا دو ہاں نقد جما دیں ماشاء اللہ